بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیاہ رات کے گھٹاٹوپ اندھیرے میں خاموشی کا سکوت طاری تھا۔ رات جتنی اندھیری تھی اتنی ہی سرد بھی تھی۔ دسمبر کا موسم دھند اور خوفناک، ٹھٹرتی ہوا دوبیز دھند کی تہ میں ہاتھ بھی سجائی نہ دے رہا تھا۔ میرے کمرے میں موجود ہر چیز اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، البتہ میری رائٹنگ ٹیبل پر موجود لیمپ کی مخصوص روشنی میری کتاب پر پڑ رہی تھی۔ وہ انگریزی کتاب تھی جس کے سسپنس اور پرلطف تجسس نے مجھے اس عمل پر مجبور کر دیا تھا کہ اینڈ کرنا پڑا۔ کہانی واقعی تمام پہلوؤں سے مزین تھی، تبھی تو آدھی رات ہونے کو تھی اور نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اس کتاب کا آخری صفحہ تھا کہ ایک میرے سیل فون کی محترم گھنٹی بج اٹھی۔ وہ طاہرہ کا فون تھا۔ طاہرہ میری بہن تھی۔ 2 سال پہلے اس کی شادی وقار احمد سے ہوئی تھی اور شہر میں مقیم تھے وہ لوگ، جبکہ ہم برسوں سے زمینوں سے جڑے ہوئے گاؤں میں رہائش پذیر تھے۔ طاہرہ کا رات کے 1 بجے فون آنا حیرت انگیز تھا۔ شہر کے لوگ گاؤں کے لوگوں کی نسبت بہت دیر سے سوتے ہیں، اس کا احساس مجھے بھی تھا، مگر پھر بھی اتنی رات گئے فون کرنا حیرت ناک تھا۔ ہیلو طاہرہ، میں نے کال اٹینڈ کی۔ شاہ نور، جتنی جلدی ہو سکے شہر آ جائیں، وقار احمد کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہم اس وقت کارڈیالوجی میں ہیں۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی، اس کی آواز میں رنج و غم کی گہری لغزش پنہاں تھی۔ اوہ تم گھبراؤ مت، میں ابھی آتا ہوں، حوصلہ رکھو، خدا خیر کرے گا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا۔ شاہ نور، میں آپ کو ہرگز تکلیف نہ دیتی، مگر ہم عورتیں تنہا بھلا کیا کر سکتی ہیں؟ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ طاہرہ، اگر تم ہمت ہارو گی تو جمال اور وقار کو کون سنبھالے گا؟ میں فوراً نکل رہا ہوں، تم خدا پر مکمل یقین رکھو اور دعا کرو۔ دعا؟ آپ پلیز جلدی آ جائیں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ واقعی بہت پریشان تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وقار احمد اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور وقار کے ابو کا پچھلے سال انتقال ہو گیا تھا۔ ہارٹ اٹیک ہمارے خاندان کا موروثی مرض تھا۔ ہمارے آباء و اجداد قریب اسی مرض سے ابدی دنیا سدھار گئے تھے اور اب وقار کے ساتھ بھی ہارٹ اٹیک کا معاملہ درپیش آنا بات واقعی فکر مند والی تھی۔ میں نے سیل فون اوور کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈالا۔ تب تک میری بیوی بھی جاگ چکی تھی، وہ نیند سے اٹھی تھی۔ مجھے اس طرح کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو وہ خاصی پریشان ہو گئی۔ آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی آواز میں خمار اور شک کا عنصر بھی تھا۔ طاہرہ کے خاوند وقار احمد کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور طاہرہ کے لیے اسپتال میں موجود ہے اور سخت پریشان ہے، میرا جانا لازمی ہے۔ میں نے گاڑی کی چابی ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا سنجیدہ معاملہ ہے؟ وہ بولی۔ ہاں، تم دروازے اندر سے بند کر لو، میں صبح تک لوٹ آؤں گا۔ میں فوج تک آ چکا تھا۔ واٹ، آپ اکیلے جائیں گے؟ نیور، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ حالات خراب ہیں، میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ آپ ضرور چلیں، مگر میں بچہ نہیں ہوں، بچپن سے گاؤں میں رہتے آ رہے ہیں، یہاں کا ہر فرد ہمارا مرید ہے، بہت قدر کرتے ہیں، لیکن آپ چلنا چاہتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے کہا۔ اور پھر چند منٹوں میں میری بیوی نائلہ چادر اوڑھ کر آ گئی تھی۔ میں گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ نائلہ میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی تھی۔ اتنی دیر میں ملازم شرفو گیٹ کھول چکا تھا۔ ہم حویلی سے باہر نکل آئے تھے۔ دھند بہت گہری تھی۔ میں نے ہیڈ لائٹ نارمل رکھی ہوئی تھی۔ سردی کی کمی، گاڑی کے ہیٹر نے اپنا کام کر دیا تھا۔ دھند نے ڈرائیونگ سیٹ بمشکل بنا دی تھی، مگر سفر جاری تھا۔ سست روی سے ہمیں 40 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا تھا۔ گاؤں سے ایک سڑک دوسرے شہر کی طرف جاتی تھی اور اسی سڑک پر ہم موجود تھے۔ اگر نارمل رات ہوتی اور دھند نہ ہوتی تو یہ فاصلہ میری ڈرائیونگ سے صرف 15 منٹ میں طے ہوتا، مگر دھند نے معاملہ گڑبڑ کر دیا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے میں صرف 5 کلومیٹر فاصلہ طے ہوا تھا اور یہ سب سے سست ترین رفتار تھی۔ اگر اسی رفتار سے ڈرائیونگ رہتی تو صبح کا سورج روشن ہو جانا تھا، مگر پھر جیسے قدرت کو ہم پر رحم آنے لگا، اچانک دھند چھٹ گئی تھی، راستہ صاف ہو گیا تھا۔ میں نے اسپیڈ بڑھا دی تھی اور یہ وقت کی ضرورت بھی تھی، کیونکہ میرے سیل پر طاہرہ کی بے شمار مسڈ کالز آ چکی تھی، مگر ابھی کچھ اور امتحان باقی تھے۔ اچانک ہی
بادل گرجے اور پھر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ گاڑی کے بونٹ اور ڈیش بورڈ پر زوردار قسم کی ژالہ باری شروع ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ہتھوڑوں سے گاڑی کی باڈی پر حملہ آور ہو گیا ہو۔ بارش تھی کہ برستی ہی جا رہی تھی۔ اب مجھے خطرے کا احساس ہوا کہ اس بیابان میں نکلنا بہت دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے ہاتھ کو ہاتھ نہ دکھائی دینے والی خطرناک دبیز دھند نے پریشان کر رکھا تھا، اور اب یہ بارش، اور وہ بھی خوفناک۔ آپ پلیز سائڈ پر گاڑی روک دیں، کسی درخت کے نیچے۔ بارش رکنے کا انتظار کرنا ہی بہتر آپشن ہے، نائلہ بولی۔ کیا مصیبت ہے، پہلے دھند اور اب بارش۔ طاہرہ کتنی پریشان ہوگی۔ اس صورت میں ہمیں جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہیے۔ یہ بارش پتہ نہیں کب رکے، میں نے جواب دیا۔ ہم اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈال کر اس کے پاس کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ آپ جو بھی فیصلہ کریں ہم سب کے حق میں بہتر ہو، وہ بولی۔ میں نے واقعی ایسا فیصلہ کرنا تھا جو ہم سب کے حق میں بہتر ہو۔ بارش تیز اور تیز تر ہوتی جا رہی تھی، پیچھے مڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ اب کچھ بھی ہو، ہمیں ہر صورت آگے بڑھنا تھا۔ گاڑی سست روی سے سڑک پر آگے بڑھ رہی تھی۔ بجلی کی چمک اور تیز موسلا دھار بارش نے ایک عجیب سا سما پیدا کر دیا تھا۔ دائیں اور بائیں گھنے درخت ایک لمبی قطار میں موجود تھے۔ مجھے ایک ایسے درخت کی تلاش تھی جو گھنا اور سایہ دار ہو، اور تلاش سے وہ بھی نظر آ گیا۔ وہ شیشم کا لہیم شہیم درخت تھا، جس کے ساتھ جڑواں ایک اور درخت بھی تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے، اور ان کی اس کنڈیشن نے خاصی حد تک بارش کو زمین پر آنے سے روک رکھا تھا، اور یہ ہمارے لیے فائدہ مند تھا۔ میں نے گاڑی اس انداز میں ان دونوں درختوں کے نیچے کھڑی کی کہ ہم بارش سے بچے رہیں۔ نائلہ خاصی گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ بولی، میرے خیال میں ہمیں سفر جاری رکھنا چاہیے، اس خوفناک درخت کے نیچے ٹھہرنے سے تو بہتر تھا۔ تمہاری سوچ کی دھاریں کسی ایک سمت تشریف رکھیں گی۔ کبھی کہتی ہو گاڑی روک لو، کبھی کہتی ہو رکنا ٹھیک نہیں۔ میں بولا، اتنی رات ہے، اوپر سے خوفناک بارش، کبھی کبھی فیصلہ کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ خدا خدا کر کے بارش کا زور ٹوٹ گیا۔ بادل خوب برسے تھے، جم کر برسے کہ مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ گاؤں کی کچی اور پکی سڑکیں دونوں ہی کیچڑ زدہ ہو گئی ہوں گی۔ میرے خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے، اب مجھے رکنا نہیں ہوگا، بہت دیر ہو گئی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی، مگر گاڑی کی انجن نے جواب دے دیا۔ میں نے اگنیشن میں چابی دوبارہ گھمائی تو اس دفعہ بھی انجن ٹس سے مس نہ ہوا۔ کئی دفعہ کوشش کے باوجود بھی گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ یہ نئی مصیبت تھی۔ گاڑی کو اچانک کیا ہو گیا تھا؟ نائلہ، آج امتحان زوروں پر ہے۔ یہ سفر تو کافی طویل ہو گیا ہے۔ دھند، بارش اور یہ گاڑی کی سرد مہری۔ آپ طاہرہ کو تسلی دیں، کم از کم وہ ہمارے لیے پریشان نہ ہو۔ میں نے سیل فون نکالا اور طاہرہ کا نمبر ڈائل کرنے لگا، مگر نیٹ ورک پرابلم ہو گیا۔ کال اٹینڈ ہو گئی۔ میں نے سگنل چیک کیے، مگر سگنل موجود نہ تھے۔ اوہ، سگنل نہیں؟ تم ملاؤ، مگر سوری، تمہارے سیل کے سگنل بھی نہیں ہوں گے، میں نے کہا۔ نائلہ نے سیل اپنے پرس سے نکالا۔ اس نے سگنل چیک کیے، مگر وہ اچھل پڑی۔ حیرت ہے کہ ہم دونوں کے موبائل کمپنیاں ایک ہی ہیں۔ تمہارے سگنل نہیں ہیں اور میرے سگنل ہیں۔ یہ دیکھو۔ اس نے سیل دکھایا۔ اس کے سگنل واقعی تھے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے سیل لے لیا اور طاہرہ کا نمبر ڈائل کرنے لگا، مگر نیٹ ورک پرابلم۔ اب نائلہ کے سیل فون پر بھی سگنل ڈراپ تھے۔ لو جی، تمہارا سیل بھی جواب دے گیا، یہ لو۔ اس کے سگنل بھی اڑ گئے تھے۔ میں نے اسے سیل واپس کرتے ہوئے کہا۔ اس نے سیل واپس لیا، پھر بولی، غور سے دیکھیں شاہ صاحب، سگنل موجود ہیں۔ اور واقعی سگنل موجود تھے۔ ایک خیال کے تحت میں نے اپنا سیل نائلہ کو دے دیا۔ سگنل آئے میرے سیل پر؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، آ گئے۔ یہ کیا راز ہے؟ نائلہ بولی، سمجھ آ گئی ہے۔ یہ جگہ جہاں میں موجود ہوں بھاری ہے، اسی وجہ سے سگنل بھی اڑ رہے ہیں، اور گاڑی بھی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے۔ نائلہ ہنس پڑی تھی، گو کہ اس کی ہنسی غیر متوقع تھی، اور نہ ہی یہ ہنسنے کا وقت تھا۔ مجھے بھاری چیزوں پر کوئی یقین نہیں ہے، خدا پر بھروسہ میرا ایمان ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر گاڑی چلاؤ، اللہ کرم کرے گا۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی واقعی سٹارٹ ہو گئی، اور یہ اچھی بات تھی۔ میں نے گاڑی ریورس میں ڈالی اور دائیں طرف ٹرن لے کر گاڑی شہر کو جانے والی پکی سڑک پر ڈال دی۔ بارش تھم چکی تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، سناٹا اور خاموشی۔ آسمان پر اندھیرا کچھ اس لیے بھی چھایا ہوا تھا کہ چاند ستارے
बादलों के पीछे छुप गए थे। हम अंधेरी रात के मुसाफिर एक मर्तबा फिर सफ़र की हैबत के साथ रवां दवा थे। मेरे लबों पर सिर्फ एक ही दुआ थी कि या अल्लाह मज़ीद कोई दुश्वारी पेश न आए और ये सफ़र जल्दी ख़त्म हो जाए। अगर हम ताहिरा के पास वक्त पर ना पहुँचे तो इस सफ़र और तकलीफ़ का कोई फ़ायदा नहीं। मगर अभी सफ़र के इम्तिहान और भी थे। मेरी आंखों ने एक काले सियाह खौफनाक बिल्ले को देखा। वो बिल्ला एन सड़क के दरमियान में मौजूद था और उसकी तेज़ चमकदार आंखें खौफनाक हद तक फैली हुई थी। वो काला बिल्ला बहुत मोटा था। मैंने हॉर्न दिया मगर बिल्ला टिस से मिस न हुआ। हठ धर्म बिल्ला अपनी जगह पर कायमो दाइम रहा। वो बिल्ला हमारी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। मैंने स्पीड हल्की कर ली थी। मैं नहीं चाहता था कि हठ धर्म बिल्ला अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाए। मुझे इसको हर सूरत बचाना था। ये इखलाकी फ़र्ज़ था मेरा। वो खासी तेज़ रफ्तारी से गाड़ी की तरफ भागता आ रहा था। फासला बहुत कम रह गया था। ऐसा लगता था कि वो बिल्ला खौफनाक अफरियत बनकर गाड़ी पर हमला करना चाहता हो। मगर क्यों, आज ये बिल्ला मारा जाएगा। मैं बोला, क्या हुआ शानूर, किधर है बिल्ला? नाइला हैरत ज़दा थी। अरे तुम अपनी आंखों का मुआयना कराओ, वो देखो, एक काला बिल्ला बड़ी तेज़ी से हमारी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। इसके इरादे ख़तरनाक मालूम होते हैं। मैंने बात मुकम्मल की थी कि वो बिल्ला खौफनाक तरीके से मेरी गाड़ी की विंड स्क्रीन से आ टकराया। वो टक्कर इतनी खौफनाक और ज़ोरदार थी कि गाड़ी हिल गई थी और प्रेशर विंड स्क्रीन भी क्रैक हो गया था। बिल्ला टकराने के बाद बोनट पर गिरा, फिर उछलता हुआ धड़ाम से पक्की सड़क पर। ओ नो, वो मर चुका होगा। मैंने अचानक ब्रेक लगाए। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और यकबस्ता रात के खौफनाक माहौल में बाहर निकल आया। फिज़ा में खनकी थी और ठंडी हवा ने मेरे जिस्म के अंग अंग को हिलाकर रख दिया था। मेरा जिस्म काँप रहा था। मैं जल्दी से गाड़ी के फ्रंट की तरफ पहुंचा, जहां मेरे सामने बिल्ला विंड स्क्रीन से टकराने के बाद ज़मीन पर जा गिरा था। और फिर मुझे हैरत का ज़ोरदार झटका लगा, क्योंकि वो खामोशी से सीधा बैठा हुआ था। इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। इतनी खौफनाक टक्कर के बाद तो बिल्ला मौत के मुंह में जा चुका होता, मगर ये बिल्ला अजीब किस्म का बिल्ला था। हल्की सी चोट भी नहीं आई थी, उल्टा ताव भी खाए जा रहा था। और फिर वो हुआ जिसका मुझे ज़रा बराबर तवक्को न थी। वो अपनी जगह से उछला और मेरे ऊपर आ गिरा। इसकी गुर्राहट कर्ब अंगेज़ और डरा देने वाली थी। मुझे लगा वो मेरी आंखें निकाल देगा, मगर इसका निशाना शायद चूक गया था। दाहिनी आंख से ज़रा नीचे इसका तेज़ धार पंजा हल्का सा पड़ा। तकलीफ़ के एहसास से मैं बुलबुला उठा। मैं इस अचानक हमले से खुद को बचा न पाया था। मेरे लिए बेहतर यही था कि गाड़ी में बैठा जाए और जल्द अज जल्द शहर पहुंचा जाए। मैंने तकलीफ़ की वजह से आंखें बंद कर ली थी और एक लम्हे के लिए इस काले बिल्ले से मेरी नज़र हट गई थी। मैंने देखा अब वहाँ बिल्ला मौजूद न था, शायद भाग गया था। मगर इसकी आंखों में खून मुझे लर्ज़ा गया। मेरे जिस्म में खौफ से सर लहर दौड़ गई थी। इसकी आंखें डरावनी, खौफनाक और सूख थी। मगर वो इस तरह किधर भाग गया? मैंने उसे भागते हुए नहीं देखा था। इसी लम्हे नाइला दूसरी तरफ से बाहर निकल आई थी। क्या हुआ, मुझे बताए बगैर आप बाहर निकल आए? और ये आप नीचे इस तरह परेशान क्यों बैठे हैं? नाइला, वो खौफनाक बिल्ला मुझे मारना चाहता था। इसकी आंखों में खून था। ये देखो, मेरे गाल पर अपना तेज़धार पंजा भी मार गया। मैंने उठते हुए नाइला को बताया, आप गाड़ी में चले। मैंने किसी बिल्ले को नहीं देखा है और ना ही मुझे आपके चेहरे पर किसी पंजे का निशान नज़र आ रहा है। हम बहुत लेट हो चुके हैं। भला क्या ज़रूरत है इस तरह खौफनाक माहौल में गाड़ी से बाहर निकलने की? चलें। वो मुझे गाड़ी के अंदर बिठाकर खुद दूसरी तरफ से अंदर आ बैठी। मैंने अंदर की लाइट ऑन कर दी और साइड मिरर से अपने ज़ख्मी गाल को देखा, मगर हैरत अंगेज़ तकलीफ़ मौजूद थी और पंजे का नामो निशान तक ना था। मेरी बात का यकीन करो, वहाँ एक खौफनाक खूनी बिल्ला मौजूद था। सबसे पहले वो मुझे सड़क के ऐन वसत में नज़र आया और फिर मेरी तरफ दौड़ पड़ा। क्या तुम्हें थोड़ी देर पहले एक ज़ोरदार झटका लगा था? मैंने पूछा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तुम किस खौफनाक बिल्ले की बात कर रहे हो, और कौन सा झटका? मेरे सामने वाज़ेह सड़क है। मुझे कोई बिल्ला नज़र नहीं आया और ना ही कोई झटका लगा। शानूर, खुद को संभालो, नाइला बोली। ये कैसे मुमकिन था? मेरी बीवी इस बिल्ले को ना देख पाए? और फिर मेरे चेहरे पर निशानात अचानक कहाँ गायब हो गए? जो मैं देख रेख रहा हूँ वो मेरी बीवी देखने से कासिर है। ये मुअम्मा भी पेचीदा था। नाइला ने मंजिल वाटर की बोतल से थोड़ा सा पानी डिस्पोजल
گلاس میں نکال کر مجھے دیا جسے میں گٹگٹ پی گیا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ پہلے گیئر میں ہلکی سپیڈ سے گاڑی آگے روانہ ہو گئی۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی۔ آنکھوں کے آگے وہی خوفناک آگ اگلتی زہریلی آنکھوں والا بلّا آ جاتا تھا۔ وہ مجھے واقعی مار دینا چاہتا تھا، مگر کیوں؟ اور پھر اس نے مجھے واقعی پریشان کر دیا تھا۔ گیدڑوں اور کتوں کی آوازیں ماحول کو خوفناک بنا رہی تھیں۔ گاڑی اندھیری رات میں درختوں کی جھنڈ سے گزر رہی تھی جب اچانک ہی سامنے ایک مرغی نظر آئی۔ وہ مرغیوں کا گول تھا۔ جب میں نے غور سے دیکھا، وہاں عین سڑک پر مرغیوں کا گول موجود تھا۔ 4 بڑی مرغیاں اور باقی تمام چھوٹے چھوٹے چوزے تھے اور ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ان کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ سفید اور کالے پروں والے خوبصورت چوزے سڑک پر گھوم رہے تھے۔ میں ان کے نزدیک جا کے رک گیا۔ بریک لگنے سے نائلہ بول اٹھی تھی، اب کیا ہوا؟ وہ جھنجھلائی ہوئی تھی۔ نظر نہیں آ رہا؟ وہ مرغی کے بچے، ان کو کچل دوں کیا؟ میں بولا، شانور آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کبھی آپ کو بلے نظر آتے ہیں تو کبھی مرغیوں کے چوزے۔ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، پلیز آگے چلیں۔ اس قدر اندھیری رات میں گھر سے نکلنا بھی بیوقوفی تھی۔ تم غور سے دیکھو، وہاں واقعی چوزے موجود ہیں، ورنہ تم خود بتاؤ میں کیوں روکوں؟ کیا ضرورت ہے مجھے اتنی رات کو اچانک اس خوفناک اور بیابان جنگل میں گاڑی روکنے کی؟ تم یقین کرو نائلہ، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت ہے۔ وہاں مرغیوں کے چھوٹے چھوٹے چوزے ہیں، وہ گزر جائیں پھر ہم نکل پڑتے ہیں۔ اس طرح ان کو کچل دینا انسانیت نہیں۔ میں نے کہا، آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتی ہوں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ مجھے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ واقعی میری آنکھوں سے اوجھل ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ نائلہ کو واقعی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مرغیاں آہستہ آہستہ گاڑی کی جانب بڑھتی آ رہی تھیں۔ ان کا درمیانی فاصلہ گھٹتا جا رہا تھا۔ فاصلے اگر مشکل مزاجی سے کم ہوتے رہے تو منزل مل جاتی ہے۔ مرغیاں جانے کس منزل کی طرف گامزن تھیں، کیونکہ وہ میرے سامنے ہی گاڑی کراس کر گئی تھیں۔ مگر اس وقت میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب ننھے چوزے ڈیش بورڈ کے سامنے ایک قطار کی صورت میں موجود تھے۔ ان کی تعداد کل 15 تھی۔ وہ ایک قطار بنا چکے تھے اور پھر انہوں نے اپنے پر پھیلا دیے جیسے ونڈ اسکرین پر ایک ساتھ حملہ کرنا چاہتے ہو، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ سب ایک ساتھ ہوا میں اچھلے اور پوری قوت سے ونڈ اسکرین سے ٹکرائے۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ کریک مرر ٹوٹ گیا تھا۔ ان کی چونچوں نے ڈرل مشین کا کام کیا تھا، وہاں سوراخ ہو گئے تھے۔ وہ ایک بار پھر منظم ہو رہے تھے، اور پھر ایک زبردست ٹکر نے چھناکے سے ونڈ اسکرین اڑا دی تو اب کی بار نائلہ چیخ اٹھی۔ شیشہ چکنا چور ہو گیا تھا اور تمام چوزے عجیب و غریب آواز کے ساتھ ونڈ اسکرین کے درمیان بننے والے راستے سے اندر آنے لگے تھے۔ ان کے تیور خطرناک تھے۔ شانور، تم ٹھیک کہتے ہو، کوئی نادیدہ مخلوق ہے جو ہمیں تنگ کر رہی ہے۔ یہ ونڈ اسکرین اچانک کیسے ٹوٹ گئی؟ یہ تو شکر تھا کہ نائلہ کے سامنے طلسم ٹوٹ چکا تھا، ورنہ اس نے کبھی یقین ہی نہ کرنا تھا کہ میں واقعی وہ سب دیکھ رہا تھا جو وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ونڈ اسکرین سے ٹھنڈی یک بستہ ہوا ایک دم ہی گاڑی کے اندر داخل ہوئی تھی، اور چوزے نئی آفت بن کر ہم پر ٹوٹ پڑے تھے۔ نائلہ، تم پیچھے چلی جاؤ، یہاں بیٹھنا خطرناک ہے، میں نے نائلہ سے کہا، اور نائلہ پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ چوزے میرے پاؤں اور پھر ٹانگوں کو کھرچ رہے تھے۔ ان کی چونچیں تیز دھار چاقو کی مانند تھیں۔ گاڑی بند ہو چکی تھی اور چوزے مجھے زخمی کرنے میں مصروف العمل تھے۔ میرے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ چوزے اپنی چونچ سے میری ٹانگوں کا گوشت نوچ رہے تھے۔ کچھ چوزے میرے جوتوں کو کھرچ کر میرے پاؤں کی کھال نکالنے میں مصروف تھے۔ تبھی نائلہ نے زوردار چیخ ماری۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک کالا بلّا اپنی خوفناک سرخ آنکھوں کے ساتھ نائلہ کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان تھا، اور نائلہ نے شاید اسی کو دیکھ کر چیخ ماری تھی۔ ان کا نام نہ جانے کیا تھا۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔ مزید اس طرح کی سچی اور اچھی سٹوری سننے کے لیے، جنات کی سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔